ایک بار ایک گاؤں میں ایک پہلوان کا ٹوٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر کسی نے پوچھا، پہلوان جی کیا ہو گیا؟ پہلوان صاحب نے بڑے غصے میں کہا، گاؤں کا بدماش ایک بوڑھی عورت کا مکان خالی کروا رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اچھا تو اس کے ساتھ لڑائی میں آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں نے غصے میں آ کر دیوار میں مکہ مارا، اس سے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پاکستانیوں، آپ بھی یہ سب کر کے کچھ ایسا ہی کر رہے ہو۔ فلسطین جل رہا ہے اور اسرائیل حرام زدگی کر رہا ہے۔ مسلم دنیا خاموش بیٹھی ہے، دانتوں میں انگلی دبا کے، جو کہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے یار کہ اسرائیل کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اسرائیل کی ماں ہے امریکہ، جو انفارچونیٹلی ہمارا بھی باپ ہے، بالکل باپ ہے۔ اس کے جوتے ہمارے لیڈرز چاٹتے ہیں، اس کے کہنے پر ہمارے آرمی چیف چلتی چلتی جمہوری حکومتیں گرا دیتے ہیں۔ امریکہ وہ کنٹری ہے جس کا ویزا لینے کے لیے ہمارے پاکستانی جنت سے زیادہ امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو جا کر کبھی امریکن ایمبیسی کے باہر لائنز دیکھو۔ اگر جنت میں جانے کا زیادہ شوق ہو تو یہ لائنز مسجدوں کے باہر لگیں۔ امریکہ وہ کنٹری ہے جو آئی ایم ایف کو سب سے زیادہ فنڈنگ دیتا ہے۔ آئی ایم ایف وہ ادارہ جس سے اگر ہمیں پیسے نہ ملے تو ہم بینکرپٹ۔ امریکہ وہ کنٹری ہے جس کی اکانومی ہم سے 1000 گنا زیادہ بڑی ہے، یعنی کہ اس کے ایک شہر کی اکانومی ہمارے پورے ملک کی اکانومی سے بڑی ہے۔ تو بھائی، اگر اسرائیل کو ختم کرنا ہے تو امریکہ سے پنگا لینا ہوگا۔ ہے اتنا تپڑ نہیں ہے، اور کسی بھی کنٹری میں دنیا کے اس وقت اتنا تپڑ نہیں ہے۔ پاکستانی جو کہ امریکن مصنوعات پہ مرتے ہیں، پاکستانی جو کہ بارڈرز کراس کر کے میکسیکو کے امریکہ میں گھسنا چاہتے ہیں، امریکہ سے پنگا لے سکتے ہیں۔ ہمارے تو پوری کابینہ لوڈیاں ڈالتی ہے، اگر وہاں کا پریزیڈنٹ ایک ٹویٹ بھی کر دے پاکستان کے لیے تو بھائی صاحب، اسرائیل کی ماں کو مارنا آسان نہیں ہے۔ اسرائیل تو چھوڑو، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کے ایف سی، میک ڈونلڈز، پیزا ہٹ، کوکا کولا، پیپسی، ان کمپنیز کے باکٹ کی بات جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی فضول بات ہے پاکستان کے اندر۔ یہ وہی بات ہے اپنا ہاتھ توڑنے والی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا۔ پتہ ہے کیسے؟ آؤ سمجھاتا ہوں۔ کے ایف سی، میک ڈونلڈز، پیزا ہٹ جیسی کمپنیز فرینچائز ماڈل پہ کام کرتی ہیں، یعنی کہ یہ کمپنیز پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں، پاکستان میں جو مالدار لوگ ہیں، ان کو اپنی فرینچائز بیچتی ہیں۔ ان کو صرف اپنی پروڈکٹ کہتی ہیں کہ بیچو، آؤٹ لیٹس کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کا ہوتا ہے۔ یعنی جو توڑ پھوڑ آپ ریسٹورنٹس کے اندر کر رہے ہیں، کرسیاں توڑ رہے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، جو کچھ آپ توڑ رہے ہیں وہ سب پاکستانیوں کا پیسہ ہے۔ ان کو پیسہ نہیں ہے، ان کو صرف رائلٹی چاہیے۔ ان کے بزنس میں سے وہ رائلٹی لیتی ہیں اور نیرو کی بانسری بجاتی ہیں۔ کوکا کولا، پیپسی، یہ کمپنیز 700 سے 800 بلین ڈالر کا ٹرن اوور کرتی ہے پوری دنیا سے۔ پاکستان سے ان کی جو کمائی ہے وہ 2 سے 3% ہے، یعنی کہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ کمائی پاکستان سے لوگ نہیں کرتے اپنے ٹرن اوور کی۔ یہ کمپنیز 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو پاکستان میں امپلائی کرتی ہیں، اور اگر آپ اس میں لیور برادرز، پروکٹر اینڈ گیمبل، اس طرح کی کمپنیز، نیسلے وغیرہ کو شامل کر لیں تو یہ کمپنیز پاکستان میں 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دیتی ہیں، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی۔ تو بھائی صاحب، اگر ان کمپنیز کا بزنس بند کرواؤ گے، ان لوگوں کے لیے جاب ہے اکانومی کے اندر؟ نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے۔ پاکستان آلریڈی انویسٹمنٹ کو رو رہا ہے کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اپنا انویسٹر ملک چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم روز رو رہا ہوتا ہے کہ ہم ملک میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ملک میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کمپنیز جہاں انویسٹ کرتی ہیں، اس ملک کے اندر سے اگر یہ اپنی اکانومی اٹھا لیں تو بھائی ہمارا ملک جس کی اکانومی آلریڈی تباہ حال ہے، یہ تباہ حال اکانومی اور کتنی تباہ ہوگی، اس کا جواب دینے کی جو ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اس تباہ حال اکانومی میں اگر تباہی مزید ہوتی ہے، کرائمز بڑھیں گے، اس ملک کے اندر جو گیپ ہے امیر اور غریب کا وہ اور بڑھے گا، آپ کی یوتھ برے کاموں کی طرف جائے گی، آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی، آپ کے اندر اگر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو بھائی کسی سائنسدان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کی اکانومی ترقی کرے گی، اس ملک کی اکانومی ڈاؤن ہوگی، اور ہم تو بھائی آلریڈی ورس گیئر میں ہیں۔ تو سوچو، اگر یہ ملٹی نیشنلز اپنی بلینز کی انویسٹمنٹس اٹھا کے اس ملک سے چلی گئی بیکاز آپ لوگ ان کو بزنس نہیں کرنے دے رہے، تو فرق زیادہ ان کمپنیز کو پڑے گا یا آپ کو پڑے گا؟ یہ بات ذرا سوچو اگر دماغ ہے تو۔ اور بھائی بائیکاٹ ان چند کمپنیز کا کیوں؟ فیس بک اور واٹس ایپ کا بائیکاٹ کرو جہاں پہ اسرائیل مخالف پوسٹ کرتے ہو، وہ بھی تو یہودی کی ہے نا۔ یوٹیوب کا بائیکاٹ کرو نا، یوٹیوب کا بائیکاٹ کرو جس کو گوگل اون کرتا ہے، جس میں بہت بڑی یہودیوں کی انویسٹمنٹ ہے، وہی یوٹیوب
جہاں پر اینٹی اسرائیل اور پرو پیلسٹائن پوسٹ اور ویڈیوز بنانے والے صحافی بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کون سی پروڈکٹ کا آپ کو بوائے کاٹ کرنا ہے، اور پھر کہتے ہیں لائک اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں ڈالر کمانے کے لیے۔ تو بھائی صاحب، اس یوٹیوب سے ڈالر کماتے ہو، وہ بھی تو اسرائیلی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ فارماسوٹیکل کمپنیز، فائزر، ایلا للی، مارک، ایبٹس، یہ ساری کمپنیز جو یہودی انویسٹمنٹس ہیں، ان کی دوائیاں ہم لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ تو بھائی صاحب صرف یہ چند کمپنیز کا بائیکاٹ، وائی؟ کیونکہ ان کو آپ کو کسی نے جاہل نے بتا دیا کہ اس کمپنی کا بائیکاٹ کرو، یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ کو کس جاہل نے بتایا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں؟ یاد رکھیں، ملٹی نیشنلز کا کوئی کنٹری نہیں ہوتا۔ ملٹی نیشنلز اسی لیے ملٹی نیشنلز ہیں کیونکہ وہ ہر نیشنلٹی کے اندر ہوتی ہیں۔ پیپسی پاکستان پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے، پیپسی اسرائیل اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، کوکا کولا پاکستان پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے، کوکا کولا اسرائیل اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ ان ملٹی نیشنلز کا صرف ایک مذہب اور ایک نیشنلٹی ہے، پیسہ۔ جس ملک سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں یہ اس ملک کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے۔ تو بھائی صاحب، جس جاہل نے بھی آپ کو یہ بتایا کہ اسرائیل اپنے پروفٹس میں سے، ان پروفٹ میں جو وہ پاکستان سے کماتی ہے، اسرائیل کو پیسہ دیتی ہے، تو آپ کو یہ کسی بہت ہی جاہل کے بچے نے بہت ہی جاہل بات کی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم لوگوں نے کیا جہاد اور کیا بائیک آؤٹ کرنا ہے یار؟ ہم لوگ تو وہ ہیں جو بجلی کا بل دے کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہم پاکستانی وہ ہیں جو بوٹس میں یورپ جانے کے چکر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی وہ ہیں جو یورپ میں اسائلم لینے کے لیے گے اور لیسبین بن جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی وہ ہیں جو بھارتی گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور رخصتیاں قرآن کے نیچے کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل سے اتنی نفرت ہے تو بھارت کھلم کھلا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے گانوں کا بائیک آؤٹ کرو، اس کی فلموں کا بائیک آؤٹ کرو، اپنی شادیوں کے اوپر جو ہے ان کے گانے بجانے بند کرو۔ ہم پاکستانیوں کو شرم بھی نہیں آتی یار۔ ہم لوگ صرف ایک چیز میں تیز ہیں اور وہ ہے کھانا۔ ہاں، کھانے سے یاد آیا بھائی صاحب، پاکستانی گورنمنٹ کوئی نیا ہسپتال نہیں بنا رہی، تو یہ جو گھٹیا ویلاگرز آپ کو روز بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں آگے چھولے کھاؤ، یہاں کے پائے کھاؤ، رات کو 3 بجے بیٹھے کڑھائیاں سوٹو، یہ مت کرو، کیونکہ پاکستان میں بیمار ہونے کا مطلب ہے موت یقینی، کیونکہ علاج کی سہولتیں آپ کے ملک میں گھٹیا سے گھٹیا ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ملک چھوڑ چھوڑ کے پتہ کہاں جا رہے ہیں؟ اسرائیل کی ماں کے کنٹری میں، امریکہ میں۔ پچھلے سال ہزاروں پاکستانی ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ کے امریکہ منتقل ہو گئے۔ تو بھائی صاحب، اس چیز سے بچو۔ یہ توڑ پھوڑ کرنے والے دو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرسٹریٹڈ ہیں، جو کہ سوسائٹی سے توڑ پھوڑ کر کے اپنا بدلہ لے رہے ہیں، اپنی محرومیوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ فاسٹ فوڈ افورڈ کرتے ہیں، نہ کولڈ ڈرنکس کو افورڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ فلسطین کی آڑ میں اپنا ایجنڈا، اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی مولوی ہمارے ملک کے اندر جہالت کا استعارہ بن چکا ہے۔ ہونا علم کا استعارہ چاہیے تھا، لیکن جہالت کا استعارہ بن چکا۔ یہ بھی ہمارا فالٹ ہے، کیونکہ خاندان کے سب سے نالائق بچے کو جب وہ کچھ نہیں کر پاتا تو مولوی بنا دیا جاتا۔ بھائی صاحب، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ اگر توڑ پھوڑ کرنی ہے، فساد پھیلانا ہے، تو یہ کہو کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں، اس سوسائٹی سے بدلانا چاہتا ہوں۔ فلسطین کی آڑ میں یا کسی اور آڑ میں یہ توڑ پھوڑ کر کے، مذہب کی آڑ میں یہ توڑ پھوڑ کر کے اپنا ایجنڈا پورا مت کرو، کیونکہ یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ بات مجھے اب سمجھ آئی ہے، کیونکہ بھائی یہ مال ہی ہے جو کہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کی محبت انسان میں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان آسائشوں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس نے جہاد کیا کرنا ہے؟ ہم پاکستانی بھی آسائشوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اے سی وغیرہ میں نیند نہیں آتی، کبھی ہم چھتوں پہ سو کے اپنا گزارا کر لیتے تھے، اب ہر بندے کو اے سی چاہیے۔ بجلی کا بل آتا ہے، دوسرے کو مارتے ہیں۔ انفارچونیٹلی مال، پیسہ، ڈالرز آج ساری امت مسلمہ کی فرسٹ پرائرٹی ہے۔ عربیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں بول رہے۔ ہم ٹھن ٹھن گوپال ہیں، ہم زیادہ آنے کے لیے کچھ نہیں بول رہے۔ تو محبت دونوں طرف صرف پیسے کی ہے۔ بھائی صاحب، یہ جذبہ جہاد ان لوگوں میں تھا جن کے دلوں میں دولت کی جو تھی نا، محبت نہیں تھی۔ وہ 313 کا لشکر جو کہ غزوہ بدر میں لڑا، وہ 3000 کا لشکر جس نے ایران کو شکست دی، وہ لوگ اگر دولت کی محبت میں گرفتار ہوتے تو یہ کارنامے نہ کر پاتے۔ تو بھائی صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ قربان جاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست پہ۔ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کس چیز نے ہمیں فتنے میں ڈالنا ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں چھتر پڑوائے گی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ
सजदे भी किए, अंगूठों को भी चूमा, लेकिन इस इतनी बड़ी बात को अपने पल्ले से नहीं बांधा, तो हम छितर खाना डिज़र्व तो करते हैं ना भाई। फ़लस्तीन को इस जहालत, तोड़-फोड़ और हड़तालों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर फ़लस्तीन की मदद करनी है, तो अपने अंदर जज़्बा हुर्रियत पैदा करें। अपने आप को तालीम से आरास्ता करें। सच बोलें, गलत को गलत कहना शुरू करें। सिर्फ़ खाने खाने, कढ़ाइयाँ खाने, सूतने, इन पर फ़ोकस ना करें। टिकटॉक मत बनाएँ, इनसे हटें। ये घटिया किस्म का टिकटॉक बनाना, नाचना, इनसे इसराइल को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अपने ऐसे लीडर्स को लात मार कर पार करें, उन्हें अनफ़ॉलो करें, जो बेशर्म लोग अपने एहसास अमेरिका में बनाते हैं, यानी इसराइल की माँ के घर में बनाते हैं, जो कि उसके आगे जी हजूरी करते हैं, अपने लाश तक वहाँ कराते हैं। हकीकत ये है कि आज हम फ़लस्तीन की कोई मदद नहीं कर सकते। इसमें कोई तकी छुपी बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात है, लेकिन सच यही है कि हम लोग फ़लस्तीन की कोई हेल्प नहीं कर सकते। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे लगे हुए हैं। हम लोग ये हड़तालें, तोड़-फोड़ें करके सिर्फ़ अपना नुकसान कर रहे हैं। इसराइल को कोई नुकसान नहीं दे रहे। सिर्फ़ बददुआओं से और बातों से अल्लाह ताला मदद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का सिर्फ़ बातों से और बददुआओं से फ़तह नहीं किया था। आपने पेटों में पत्थर बाँधे, आपने ज़ख्म खाए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ईरान और रोम को सिर्फ़ बातों से शिकस्त नहीं दी थी। फ़लस्तीन सर्वाइव करेगा इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन ज़रूर सर्वाइव करेगा। मुझे इसका पूरा यकीन है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। कैसे? क्योंकि आपने देखा है ना, जब वो अपने बच्चों को लाशें उठा के उनकी, वो जब जाते हैं दफनाने के लिए, तो अल्लाह अकबर बोलते हैं। 20 लाख लोग महसूर हैं, उनका जज्बा ख़त्म नहीं हो रहा। फिर कहते हैं कि आओ हमें मारो, हम ये बोल के लौट कर नहीं जाएंगे। यहूदी आलिम ये कहते हैं कि भाई इस कौम को हम शिकस्त नहीं दे सकते। छोटे छोटे बच्चे रमज़ान में भूखे रहे, लेकिन वो कहते थे अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उनके दिल ईमान से भर दिए हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया है। अल्लाह ताला ने उनका दिल बड़ा कर दिया है। वो लोग मौत और ज़िंदगी से बहुत आगे निकल गए हैं। वो लोग शहीद होकर अमर हो जाते हैं। मर तो हम लोग गए हैं, हमारी उम्मत गई, हम लोग गए। हम बातें करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ, उन लोगों को कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है, उनके अंदर जज्बे-ए-मानी को मजबूत करके। हम लोगों ने पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को इस काबिल करना है कि पाकिस्तान कल को इस काबिल हो कि उसकी इसराइल की माँ को हाथ डाल सके। हमें ये डर ना हो कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हमें $1 अरब ना मिला। हमारे लीडर्स ऐसे ना हो जिन बेशर्मों की जायदादें अमेरिका में हो और वो कहें कि अगर हमने इसके खिलाफ बात की तो हमारी जायदादें अमेरिका में ज़ब्त हो जाएंगी। हमारे लोग बिजली के बिल दे के ख़ुदकुशी ना करें। हमारे लोग बोटों में बैठ के इलीगल तरीके से रिवर्स क्रॉस करते हुए डूब ना जाए। हमें इतना जज्बा हो कि अगर हम इसराइल को तड़ी लगाएं तो हमारी फ़ौज को पता हो कि वहाँ पीछे खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बातें कड़वी थी, बुरी लगी हो, अनलाइक करना मत भूलें और कमेंट्स में मुझे गालियाँ भी दें, क्योंकि सच मैंने अपनी तरफ से तो बोला है, शायद आप लोगों को ये पसंद ना आए। फ़लस्तीन की अल्लाह मदद कर रहा है और करता रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करे। आमीन।